السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک اردو قواعد میں سے تلفظ ہے۔ تلفظ کے معنی ہے الفاظ کو زیر زبر اور پیش کے لحاظ سے صحیح طرح ادا کرنا۔ اسی لیے الفاظ کو صحیح تلفظ سیکھنے کے لیے حرکات سے واقفیت ضروری ہے۔ یہاں حرکات سے مراد زیر زبر، پیش، سکون، تشدید ہیں۔ حرکات ان علامات کو کہتے ہیں جو الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے ان کے مختلف حروف پر لگائی جاتی ہیں۔ اعراب کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ ٹاپک آپ کے پاس ایم سی کیوز کی صورت میں آئے گا۔ آپ نے اس کو ایم سی کیوز کے لحاظ سے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہوگا تو آپ خود سے بھی اعراب لگا سکتے ہیں اور تلفظ کو واضح کر سکتے ہیں۔ درست تلفظ دیکھیں گے آپ ایم سی کیوز میں، اور جب آپ کو خود صحیح تلفظ بولنا آئے گا تو آپ خود ہی درست آپشن پر نشان لگائیں گے۔ پہلی حرکت ہے ہمارے پاس زبر۔ یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اس علامت کو فتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو آپ انڈر لائن کریں، لائن کو۔ اس علامت کو فتحہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایم سی کیو ہے۔ جس حرف پر یہ علامت ہوگی وہ مفتوح کہلائے گا۔ مثلاً تلفظ کے الفاظ میں ت اور لام دونوں مفتوح ہیں۔ یہ عمل میں عین اور میم دونوں مفتوح ہیں۔ زیر، یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے۔ اس علامت کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے یہ علامت ہوگی اسے مکسور کہیں گے۔ کسرہ لفظ اور مکسور لفظ کی تعریف آپ یاد رکھیں۔ مثلاً لفظ انسان میں الف مکسور ہے اور جسم میں بھی جیم مکسور ہے، کیونکہ الف اور جیم کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے۔ پیش، یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اس علامت کا دوسرا نام ضمہ ہے۔ کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ جس حرف پر پیش ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضموم کہتے ہیں۔ دیکھیں، زبر ہوگا تو فتح ہوگا، زیر ہوگا تو کسرہ ہوگا، اور پیش ہوگا تو ضمہ ہوگا۔ اسی طرح اگر جس حرف پر زبر کی علامت ہوگی تو وہ مفتوح ہوگا، زیر کی علامت ہوگی تو مکسور ہوگا، اور پیش کی علامت ہوگی تو کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا۔ مثلاً لفظ حروف میں ہے مضموم ہے، یا زکام اور بخار میں ز اور بے کیا ہے؟ لفظ مضموم ہے۔ کسی حرف کو ساکن ظاہر کرنے کے لیے اس کے اوپر جزم یا سکون کی علامت لگا دی جاتی ہے۔ مثلاً میم، جس حرف پر یہ علامت ہوگی وہ ساکن کہلائے گا۔ مثلاً لفظ عقل میں قاف ساکن ہے، لفظ میں ف ساکن ہے، حرف میں ر ساکن ہے۔ تشدید آپ کو پتہ ہے نا، 3 دندانوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ تشدید کو شد بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ مثلاً شین، جس حرف پر یہ علامت ہوگی اسے ہم مشدد کہیں گے، اور اس حرف کی آواز ایسی ہوگی جیسے اسے 2 بار پڑھا جا رہا ہو۔ لفظ تلفظ میں ف پر تشدید ہے، یا مشدد میں پہلے دال پر تشدید ہے۔ معلم میں لام مشدد ہے اور بولتے وقت اسے 2 بار ادا کیا جاتا ہے۔ اب مندرجہ بالا 5 علامات اردو میں عام طور سے استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ ایسی علامات بھی ہیں جو نسبتاً کم استعمال کی جاتی ہیں مگر استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا صحیح تلفظ جاننا بھی ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی کون سی ہے؟ مد۔ یہ علامت صرف الف پر لگائی جاتی ہے۔ الف مدہ، جس الف پر یہ علامت ہوگی اسے کیا بولیں گے؟ الف ممدودہ کہیں گے۔ جہاں یہ علامت ہو وہاں الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مثلاً عام، آج، آن، آگ وغیرہ۔ کھڑی زبر، یہ علامت صرف عربی الفاظ میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً لفظ اسحاق میں ہے پر کھڑی زبر ہے۔ اسی طرح عیسیٰ، موسیٰ اور اللہ پر بھی کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زیر، یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، جیسے علیہ، بعینہ، فی نفسہ، بذاتہ، اور متشبہ بہ وغیرہ۔ الٹی پیش، یہ علامت پیش اور واو کے قائم مقام ہے۔ مثلاً داؤد کو اگر ہم ایسے لکھیں داؤد تو واو پر الٹی پیش لگائیں گے۔ تنوین، اگر کسی حرف پر 2 زبر لگا دیں، جیسے الف 2 زبر یا اس کے نیچے 2 زیر،
یا اس کے اوپر دو پیش تو اسے تنوین کہیں گے۔ یہ علامت اردو کے چند الفاظ میں استعمال ہوتی ہے، مثلاً فوراً، آنن، فانن، نسلاً اور مشارن الیہ وغیرہ۔ علامات کے علاوہ تلفظ کے سلسلے میں چند اور باتیں بھی جاننا ضروری ہیں۔ واو کی دو آوازیں ہیں، اگر واو سے پہلے حرف پر پیش لگا دیا جائے تو اس کی آواز پوری طرح ظاہر کر کے پڑھی جائے گی، جیسے خوب، بوٹ، نور۔ اس واو کو واو معروف کہتے ہیں۔ دوسرا واو، واو مجہول کہلاتا ہے، اس سے پہلے حرف پر کوئی علامت نہیں لگائی جاتی، مثلاً کو، بولو، سوچو اور روکو وغیرہ۔ واو کی طرح یہ کی بھی دو آوازیں ہیں۔ واو کا سمجھ آ گیا نا، ایک میں واو کی پوری آواز آ رہی ہے اور ایک میں واو کی ہلکی سی بالکل معمولی سی آواز آتی ہے۔ واو کی طرح یہ کی بھی دو آوازیں ہیں، جیسے یہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگا، اسے خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، مثلاً تیر، تیتر، پیر، کھیر، ہیر۔ ایسی یہ کو کیا کہیں گے؟ یائے معروف کہیں گے۔ دوسری یہ جس کے پہلے حرف کے نیچے علامت نہیں آتی، یائے مجہول کہلاتی ہے، مثلاً شیر، بیر، بٹیر۔ بچوں کی سہولت کے لیے یائے معروف کو چھوٹی یہ اور یائے مجہول کو بڑی یہ بھی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سے یاد آیا ہوگا۔ آپ ان تمام قواعد کو ذہن نشین کر لیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں MCQs کے لیے یاد کریں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔